نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الشہید پر بات کریں گے۔ الشہید کا لفظ شہادت سے ہے، گواہی دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ وہ ایسا حاضر ہے جو سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی العلیم بھی ہے، جو ظاہر اور باطن کو دیکھتا ہے۔ وہ الخبیر ہے، جو باطن کے اسرار کو جانتا ہے، اور وہ الشہید ہے، جو انسان کے ظاہری اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان کے اعمال سے، بلکہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ ہر چیز کا اس نے پوری طرح اپنے علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے، اور بندوں کے اعمال کو خاص طور پر دیکھنے والا اور ان پر گواہ، تاکہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال کی جزا دے سکے، جس میں پوری طرح عدل ہو، کیونکہ وہ ویسے بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر خود خوب گواہ ہے؟ یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہو رہی ہے، کسی اور سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود اس نے اپنی گواہیوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی گواہ بنایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا کس طرح ذکر ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کا مشاہدہ کرنے والا ہے، اور وہ خود عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آسمان کی بادشاہی میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے میرے بندے سے ملاقات کی، اور مجھ پر اس کی مہمان نوازی کرنا لازم ہے، اور میں اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ بھی کرتا ہے یا قدم اٹھاتا ہے، تو اس کی ایک ایک موومنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہوتا ہے، اور جب کوئی اچھے مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری بھی دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ فرمایا، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے، اور جو آپ کے دشمن کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور جو منکرین کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس پر اچھی طرح گواہ ہے۔ لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کو جھٹلا رہے تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تھا ان کا جھٹلانا، اور آپ کے نبی ہونے پر اللہ کی گواہی کافی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر کس طرح گواہ ہے؟ سورۃ البروج میں فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ وہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اور وہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی بہت کافی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹے الزامات لگائے جا رہے تھے کہ آپ ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں،
اور آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی باتوں پر پریشان نہ ہوں۔ اور اس میں ہم سب کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے، کوئی ایسا موقع ہو کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں، آپ پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہوں اور اس کے لیے جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیں، تو بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکے گا، کسی کی جھوٹی گواہی فائدہ نہ دے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خود گواہ ہونا ہی کافی ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو باقی تمام بندوں کی ناراضگی کچھ نقصان انسان کو نہیں دے سکتی، اور اگر وہ ناراض ہے تو ساری دنیا کی تعریف بھی انسان کے حق میں کچھ فائدہ مند نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ عام بندوں کے اعمال تو دیکھتا ہی ہے، لیکن وہ اپنے خاص بندوں کے اعمال پر بھی نگرانی کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر گواہ تھا۔ اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ کر رہے تھے ایک مقدمے کا، اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہ تھے، خود دیکھ رہے تھے۔ فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی علیہم السلام، جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات چر گئی تھی، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے، یعنی یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست خود واچ کر رہے تھے۔ پھر انبیاء پر خود بھی گواہ اور ان کو بھی گواہ بنانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے اور انبیاء بھی گواہ ہیں۔ اور اس کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت ہمارے سامنے ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی تائید کی جائے گی اور جو کتاب وہ لائیں گے ان کی تصدیق کی جائے گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی مزید کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی آئے تو اس کی مدد کی جائے یا اس کی تائید کی جائے۔ پھر بندوں کی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور بندے سچ بولتے ہیں یا جھوٹ، یہ بھی براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق سراسر جھوٹے ہیں۔ یعنی جہاں نیک انبیاء اور نیک صالح بندوں کے اچھے کاموں پر اللہ گواہ ہے، وہاں جھوٹے لوگوں کے جھوٹ پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی خود گواہ ہے۔
یعنی اب منافقین اپنی زبان سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ڈکلیئر کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آپ کی رسالت کا انکار تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست علم کی بنا پر ان کو جھٹلا دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارا یہ ایمان قابل قبول نہیں. اور اس بات سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، اس لیے کوئی چیز اس سے نہیں چھپائی جا سکتی. اور اگر انسان کے دل میں ایمان نہیں اور وہ صرف زبان سے ایک بات کہہ رہا ہے تو ایسا ایمان قیامت کے دن قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ ایمان دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن بندوں کے اعمال کی گواہی دینے والا بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی. فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ ان سب کو زندہ کرے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے، بلکہ وہ خود اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. علی کل شیء شہید، یعنی بندہ اپنے اعمال کے دوران جو نیت کرتا ہے، جو کچھ کہہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بھولتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ان چیزوں پر گواہ ہے. اور یہ گواہیاں اس لیے بھی جمع کی جا رہی ہیں تاکہ انسان کو پھر اس کے مطابق ہی صلہ دیا جائے. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جس کے حق میں کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری نعمتیں یاد کرائے گا اور پھر اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میری نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیری خوشی کی خاطر بہت کچھ اچھے کام کیے، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی دے ڈالی. تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اس عمل پر خود گواہ ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ تو نے تو جان اس لیے دی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ دنیا میں کہہ دیا گیا. پھر حکم ہوگا کہ اسے اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے. اب یہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک شہید کے جہنم میں بھیجے جانے کا، وہ کس بنا پر ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی براہ راست گواہی، براہ راست علم کی بنا پر. اس وقت اللہ تعالیٰ کسی اور سے نہیں پوچھیں گے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تھا اور کیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. اسی طرح ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سوال کریں گے، اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. پھر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ سب کچھ پا کر کیا کیا؟ کہے گا کہ اللہ، میں نے تیری کتاب پڑھی اور اس پر بہت اس کو یاد کیا، بہت محنت کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، یہ سب کچھ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، یہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، یعنی لوگوں میں شہرت پانے کے لیے. تو پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں الٹے منہ پھینک دیا جائے، اور اس کے بھی جھوٹ ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے بھی جھوٹا ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہ ہے. پھر اسی طرح ایک ایسا شخص جو بہت سخی تھا اور بظاہر بہت مال و دولت خرچ کرتا تھا فی سبیل اللہ، لیکن اس کے بھی خرچ کرنے کا مقصد لوگوں میں شہرت پانا تھا کہ لوگوں کے ہاں وہ سخی مشہور ہو جائے، تو اس کا انجام بھی پہلے دو کی طرح ہوگا. اور یہ انجام کیوں اس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست جانتا تھا، دیکھتا تھا کہ بندے نے یہ کام کس لیے کیے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گواہ ہونے پر انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے نہیں اس کے دیکھنے میں فرق تھا، اس نے پوری بات نہیں سنی، یہ صحیح طرح سمجھا نہیں، لہٰذا یہ گواہ جھوٹا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی کو کون جھٹلا سکتا ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے جو کام تنہائی میں انسان کرے اس پر اور زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت انسانوں میں سے کوئی گواہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر گواہی بھی پیش کرے گا، یعنی براہ راست گواہی کے علاوہ اوروں کو بھی گواہ بنائے گا، جس میں خود انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ مسکرائے.
آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں، کیوں ہنستا ہوں؟ انس فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بھی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بندے کی اس بات سے ہنستا ہوں جو وہ اپنے رب سے کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ پھر بندہ کہے گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی جائز نہیں سمجھتا، یعنی یہ تو بڑا مہربان رب ہے لیکن میں کسی اور کی گواہی نہیں چاہتا، اب میرا جسم ہی میرے متعلق گواہی دے گا۔ پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو کہا جائے گا کہ وہ بولیں۔ اس کے اعضاء اس کے سارے اعمال بیان کریں گے، ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، کھال بولنا شروع کر دے گی۔ پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں تمہاری طرف سے تو جھگڑا کر رہا تھا، یعنی اس کا خیال تھا کہ شاید زبان سے اس سے گواہی لی جائے لیکن زبان بند کر دی جائے گی اور باقی جسم بولے گا۔ تو یہ بھی اللہ شہید ہی کی قائم کردہ گواہی ہوگی، اسی کا نظام ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا گواہ ٹھہراتے ہیں، خاص طور پر اپنے مشن کی تکمیل میں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایک بڑے مجمع سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں حق پہنچا دیا؟ تو اس پر جب انہوں نے کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ پیغام پہنچا دیا، تو اس پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اور 3 بار آپ نے اپنی انگلی اٹھائی اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ سب مخلوق کیا گواہی دے رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے اعمال پر گواہ بناتے تھے۔ ابو صالح جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ منا میں حضرت عثمان نے خطبہ دیا اور اس موقع پر لوگوں کو کہا کہ میں نے اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں ایک دن کا پہرا اللہ کے راہ میں 1000 دن کے پہرے سے افضل ہے، لہٰذا تم یہ کام خوشی سے کرو۔ اس پر جب لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، اور لوگوں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی۔ پھر اسی طرح اللہ کے بندوں کا اللہ کو ہی گواہ بنانا، یعنی دوسرے بندوں کا۔ ابو حیان تیمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ربیع بن خیثم نے اس طرح وصیت کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ربیع بن خیثم وصیت کرتا ہے اور میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اپنے نیک بندوں کو ثواب اور بدلہ دینے کے لیے بھی وہ کافی ہے۔ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ میں اپنے آپ کو اور اس شخص کو جو میری فرما برداری کرے اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ ہم عبادت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور تعریف کرنے والوں کے ساتھ اس کی تعریف کریں اور مسلمانوں کی جماعت کی خیرخواہی کریں۔ جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی دینے کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے اور اہم ترین گواہی توحید کی گواہی ہے۔ توحید کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رب ہونے پر بھی گواہی دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ ارواح کہنے لگی کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی گواہی بھی دی بھی ہے اور لوگوں سے لی بھی ہے۔ پھر اسی طرح فرشتوں کی گواہی کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط
لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے. سب کی ایک ہی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کا بھی ذکر ہے. گویا انسانی مخلوق میں سے علم والوں کی بات یا علم والوں کا درجہ اور مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرشتوں اور اپنے ساتھ کیا ہے کہ ان سب کی گواہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہی دینا. قرآن مجید میں فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. نیز یہ کہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ بات پہنچے. کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی گواہی دی اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اور جو بندہ ان دونوں شہادتوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اسے جنت میں جانے سے ہرگز نہ روکا جائے گا. یعنی توحید کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے اس کائنات میں، کیونکہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ الشہید ہے جو اپنے مومن بندوں کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. یعنی مومن بندے جب لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہتے ہیں تو وہ ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. یہ بندوں کے لیے کس قدر فخر کی بات ہے، کتنی عزت افزائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سچ کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر ان کی عزت افزائی فرماتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بدو نے یہ چیزیں اپنی انگلیوں پر گنی اور چل دیا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا خستہ حال بدو سوچنے لگ گیا ہے. اس نے واپس آ کر کہا اے اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے تعلیفی کلمات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے، بندے کے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، اور اس کے بعد آخر میں جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے بخش دیا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے کہے ہوئے کی تصدیق فرمائیں گے، یعنی تمہاری گواہی کو سچ فرمائیں گے اور اس کے بعد تمہیں معاف کر دیں گے. اور جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر رحم کیا، اور جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. بدو نے اپنے ہاتھ پر یہ 7 کلمات شمار کیے اور پھر چل دیا. 7 کس طرح بنتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اللہم اغفر لی، اور اللہم ارحمنی، اور اللہم ارزقنی. بہت ہی آسان، ہلکا سا بہترین ذکر ہے
اور سب اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح مومن سے جب قبر میں سوال کیے جائیں گے، من ربک کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون تھے، تو اس بندے کے جب جواب ٹھیک ہوں گے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیسے علم ہوا، یعنی تم اس بات کی کیسے گواہی دے رہے ہو، کیونکہ گواہی تو اس چیز کی دی جاتی ہے جو انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے یا اس جگہ پر حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. پھر آسمان سے منادی اعلان کرے گا تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا کر دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. تو گویا اس کائنات میں جو سچ کی ویلیو ہے وہ جھوٹ کی نہیں. تو جو بندہ اپنے عقائد کو حقیقت کے مطابق کر لیتا ہے اور جو شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کو قبول کرتا ہے، پھر اس کے کیا ہی کہنے، اس کے لیے دنیا اور آخرت سنور جاتے ہیں، اور پہلا ہی مرحلہ آخرت کا قبر کے اندر اس کے لیے درست ہو جاتا ہے. تو اس لیے توحید کی گواہی دینے والوں کو دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے ملتے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، جو صدق قلب اور درست نیت کے ساتھ ہو، یعنی سچی گواہی دیتا ہو، اور اس حال میں وہ مر جائے تو وہ جنت کی طرف چلایا جائے گا. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح اس کے لیے جنت میں داخلے کا وعدہ ہے. یہ گواہی انسان کو آگ سے آزادی دلانے والی ہے. صنابحی کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نزع کی عالم میں تھے، یعنی فوت ہونے کے قریب تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے. گویا ایک طرف جنت ملنے کا وعدہ اور دوسری طرف جہنم سے خلاصی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص فطرت پر ہے. پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ سے آزاد ہو گیا. اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا، یعنی پہلے صرف اس کی آواز سنی گئی تھی اور پھر اس کو دیکھا گیا تو ایک معمولی انسان تھا، لیکن اس کلمے کی شہادت نے یا کلمہ شہادت نے، یہ گواہی دینے نے اس کو کتنا معزز و مکرم بنا دیا. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو 2 بڑے موٹے سینگ دار سفید اور سیاہ رنگ کے خصی مینڈے خریدتے. ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچانے کی شہادت دیں، اور دوسرے اپنی طرف سے اور اپنے آل کی طرف سے ذبح کرتے. تو جو بندہ اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ اللہ الشہید ہے، وہ خود گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پھر اسے سب سے پہلے اپنی زندگی میں توحید کی گواہی دینی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی عظمت والی گواہی یہی ہے. اسلام کی پہلی بنیاد بھی یہی ہے اور ایمان کا پہلا رکن بھی یہی ہے، اور اس پر بے پناہ اجر بھی ہے. اور پھر عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان سچی گواہیاں دینے والا ہو. جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو اور لوگوں کے کسی مقدمے کے فیصلے میں کوئی گواہی لی جائے کسی انسان سے، تو اس میں بھی سچ کو اپنائے، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ اسی طرح انسان کو حق بات پر گواہ بننا چاہیے، ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور اخلاق میں یہ چیز بھی ہو کہ انسان بلا طلب گواہی دینے کے لیے نہ آ جائے، یعنی جب تک اس کو بلایا نہ جائے تو گواہی دینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے، اور اس میں اگر گواہی جھوٹی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید وعید بھی فرمائی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور اسی طرح انسان کو سچی گواہی چھپانی نہیں چاہیے، یہ جہاں جھوٹی گواہی دینی نہیں چاہیے، سچی گواہی چھپانی بھی نہیں چاہیے۔ جب اسے بلایا جائے کہ وہ آ کر گواہی دے تو پھر گواہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ گواہیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی دوسروں کی زندگی تکلیف میں آتی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو اس کے بعد ہوں گے، اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گا جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے، یعنی پھر ان کا کوئی کردار نہ ہوگا اور نہ گواہی اور نہ قسم کی کوئی ویلیو ہوگی، یہ چیزیں بالکل عام ہو جائیں گی۔ پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے حق میں اچھی گواہیاں اکٹھی کرنی چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کا عمل اچھا ہو، انسان کے معاملات اچھے ہوں، کیونکہ مرنے کے بعد لوگ بھی اس کے حق میں یہ خلاف گواہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے معاملے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان بعض اوقات کسی کے ساتھ بہت بھلائی کرتا ہے لیکن اس کو اچھا محسوس نہیں کرواتا، تو وہ جو پھر دل میں بات ہوتی ہے لوگوں کی گواہی اس کے مطابق ہوتی ہے، تو انسان کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی ایک شہرت ہوتی ہے، اگرچہ وہ خود اس شہرت کا طلبگار نہ بھی ہو، لیکن ہر انسان اپنی کمپنی سے، اپنے کام سے، اپنے پیشے سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن بھی لوگ انہی لوگوں کے بیچ میں اٹھائے جائیں گے کہ جن کے درمیان دنیا میں وہ رہتے ہوں گے۔ تو اس لیے کائنات کی ایک ایک چیز جو ہمارے عمل کو دیکھ رہی ہے، خواہ وہ دیواریں ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ مشینیں ہیں، وہ سب ہمارے حق میں یہ خلاف گواہی دیں گی، اس لیے انسان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید بندے کے حق میں گواہی دے گا، اچھے کام کرنے والے جیسے مساجد ہیں یا وہاں کے رہنے والے، پھر فرشتے، یہ سب جیسے بھی انسان اچھے کام کرے گا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر اسی طرح روزے گواہی دیں گے کہ اے رب اس کو بخش دے، کیونکہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پھر حجر اسود گواہی دے گا قیامت کے دن، جس کو زبان اور آنکھیں دی جائیں گی اور وہ اپنے چھونے والوں کے لیے بولے گا۔ پھر آذان دینے والے کے لیے گواہی دے گی، ہر چیز جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، تر ہو یا خشک ہو۔ پھر اسی طرح انسان کو اہم مواقع پر لوگوں کو گواہ بنا بھی لینا چاہیے، جیسے قرض کے معاملات ہیں، وصیت کرتے وقت اور اہم معاہدات کرتے وقت۔ اور آخر میں یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ کلمہ شہادت کثرت سے پڑھنا چاہیے، خصوصاً وضو کے بعد جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کی دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے دنیا سے رخصت ہونے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو سچ کے گواہ ہیں، جو توحید کے گواہ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق دے تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے آس پاس ہیں ہمارے خلاف گواہی نہ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.